السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم آپ کے تعاون کے بے حد مشکور ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن آن کریں۔ اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ بتائیں کہ ہمارا یہ امام مالک کا سیزن آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ حضرت امام کا دور طالب علمی بھی عجیب تھا اور زمانہ درس بھی عجیب۔ جس طرح آپ نے سخت ترین آزمائشوں سے گزرنے کے بعد علم کی دولت حاصل کی، اسی طرح اس لازوال خزانے کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا۔ جب حضرت امام مالک نے اپنی مجلس درس آراستہ کی تو آپ اس وقت بھی شدید غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے۔ تحصیل علم کے وقت آپ تنہا تھے اور آپ نے مکان کی کڑیاں فروخت کر کے علم کی شمع کو بجھنے سے بچایا، مگر اب کہ ایسی آندھیاں چل رہی تھی، چراغ تو چراغ، سورج بھی بجھ جانے کا اندیشہ تھا۔ اہل ثروت نے پیشکش کی کہ مدینہ چھوڑ کر بغداد چلے آئیں، سارے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ضرورتوں کا بوجھ دراز قامت امام کے جسم میں کسی قدر جھکاؤ پیدا کر دے گا، لیکن جواب میں آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر دی: مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ اسے سمجھیں۔ جو لوگ امام کے دستے طلب کو دراز دیکھنا چاہتے تھے وہ مایوس ہو گئے۔ اسے آزمائش کہیں یا گردش وقت کی صورتحال دم بدم بگڑتی چلی گئی، مگر ایسی نازک ساعتوں میں بھی حضرت امام مالک کا درس جاری رہا۔ پھر وہ سنگین لمحات بھی آئے جب زوجہ محترمہ نے اطلاع دی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام نے فرمایا: بچے کے ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھو، میری فکر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ علم کے بھوکے اور پیاسے لوگ آپ کے منتظر تھے۔ امام نے اس طرح ان کے دلوں کی پیاس بجھائی کہ وہ سیراب ہو گئے اور ان کے ذہنوں کو ایسی مقوی غذا فراہم کی کہ انسانی دماغ کے بعید ترین گوشے بھی روشن ہو گئے۔ لفظوں کے طلسم اور جوش تقریر میں کسی کو یہ سوچنے کی بھی مہلت نہ مل سکی کہ ان کا امام بھوکا ہے۔ دوسرے دن آپ نے اپنی 3 سالہ بچی کو روٹی مانگتے اور شریک حیات کو خاموشی اختیار کیے دیکھا۔ امام دنیا کی ہر تلخی کی لذت سے آشنا تھے، لیکن گردش حالات کا یہ زاویہ بڑا محیب تھا۔ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ آج پہلی بار امام نے اس آیت قرآنی کی عملی تفسیر دیکھی تھی۔ بچی نے دوبارہ ماں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ ماں نے بچی کو براہ راست جواب دینے کی بجائے شوہر کی طرف دیکھا، جو بچی کی بھوک کو نظر انداز کر کے اپنی مجلس درس میں جانے کے لیے بے قرار تھا۔ امام نے شریک حیات کی خاموش نگاہوں کا مفہوم سمجھا، پھر اسی باوقار لہجے میں فرمایا جس کا فطری انداز نزول مصائب کے وقت بھی برقرار رہتا تھا: جو اپنی تمام مخلوق کا کفیل ہے، وہی مالک بن انس کی بیوی بچوں کا بھی دستگیر ہے۔ زوجہ محترمہ جو خود بھی صبر و استقامت کا مجسمہ تھی، شوہر کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکیں۔ بچے کی بھوک ان کے خیالات پر غالب آ گئی۔ اداس آنکھوں میں دوسرا سوال ابھر کر ہونٹوں تک نہ آیا: مسجد نبوی میں بے شمار بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اپنی بچی کی بھوک کو ان کی بھوک پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر فاقہ کشی کی تاب نہ لا کر میری بچی مر گئی تو ایک گھر تاریک ہوگا، اور منتظرین کی اس جماعت نے غذا نہ ملنے پر دم توڑ دیا تو ساری دنیا میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ زوجہ محترمہ نے ضبط نفس کا بہترین مظاہرہ کیا، مگر چہرہ اندرونی کرب کا گمازہ تھا۔ اسی دوران بچی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور بھوک کی شدت سے رونے لگی۔ اولاد کی محبت سے پیدا ہونے والا فتنہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ ابھرا۔ امام نے اپنے رب کی پناہ مانگی اور پھر شریک حیات کو حکم دیا کہ وقت کی ہر ساعت کے ساتھ یہ سنگین لمحات بھی گزر جائیں گے، تم چکی چلانے کا عمل جاری رکھو۔ اس کی پرشور آواز یقیناً بچی کی چیخوں کو چھپا لے گی اور وہ راز گھر کی چار دیواری میں دفن ہو جائے گا جسے میں دنیا والوں کے سامنے کہنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمسائے میری غربت کا حال جان کر میرے اہل خانہ پر ترس کھائیں۔ یہ کہہ کر امام اپنے حلقہ درس میں تشریف لے گئے اور فقہ کے مسائل پر اس طرح بھولے کہ علم کے سمندر ابل پڑے۔ حاضرین میں سے کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ ان کا امام کئی وقت کے فاقے سے ہے اور وہ اپنی معصوم بچی کو روتا چھوڑ کر ان کے علم کی بھوک کو مٹانے آیا ہے۔
علم کے بھوکے اپنے دماغ اور روح کو غذا فراہم کرتے رہے، مگر مالک بن انس کا درس جاری رہا۔ لفظوں کا وہی جلال، لہجے کی وہی تڑپ، تقریر کا وہی جوش۔ کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ امام کی کم سن بچی بھوک کی شدت سے بھلک رہی ہے، اور خود ان کا امام بھی کئی وقت کے فاقے سے ہے۔ یہ کوئی عارضی لمحہ نہیں تھا کہ گزر گیا تو پلٹ نہیں آئے گا۔ حضرت امام کی آزمائش کا یہ زمانہ کئی سالوں پر محیط رہا۔ آقا کشی کے کئی موسم آئے اور چلے گئے، اس تلخی ایام کا کسی کے پاس کوئی حساب نہیں۔ تذکرہ نویس ظاہری حالات میں الجھ گئے، کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ افلاس کی خزاں علم و معرفت کے چمن پر کب تک سایہ فگن رہی۔ کوئی اور درخت ہوتا تو کبھی جھلس گیا ہوتا، مگر اس پر تو رسالت کی آسمان سے بارش کرم نازل ہو رہی تھی، اس لیے گرم ہواؤں میں بھی سرسبز و شاداب رہا۔ رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہوتی جا رہی تھی کہ مسند علم پر سرخ چہرے والا وہ نوجوان جلوہ افروز ہے جس کے آگے کسی کی آنکھ نہیں اٹھتی، اور فقہ میں جس کے فیصلے بڑے بے باک ہوتے ہیں۔ جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ افراد کو اس خبر پر یقین نہیں آتا تھا کہ ایک نوجوان فقیہ بھی انسانی مسائل حل کر سکتا ہے، عقل کی بنیاد پر ان کی یہ دلیل بہت مضبوط تھی، مگر وہ خدا کے انداز تقسیم کو بھلا بیٹھے جو حضرت عیسیٰ کو شیر خوارگی کی حالت میں نبوت کی کھلی نشانی عطا کر سکتا ہے۔ اسے یہ بھی قدرت حاصل تھی کہ وہ حضرت امام مالک کو نوعمری میں سند درس پر بٹھا کر سارے عالم کو ان کے سامنے خم کر دے۔ آخر ایک دن قدرت کی وہی کرشمہ سازی ظاہر ہوئی۔ شہر رسول میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے اور آپس میں مسلسل سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ مدینہ المنورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب پیشہ ور غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو اچانک اس نے قریب کھڑی خواتین سے کہا کہ مرحومہ ایک بدکار عورت تھی۔ ابھی غسالہ کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک مرحومہ کی رشتہ دار خواتین اس راز کو سمجھ نہ سکیں، مگر جب انتہائی کوشش کے بعد بھی غسالہ کا ہاتھ بدن سے علیحدہ نہ ہو سکا تو پھر ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حاضرین نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے حیرت انگیز مناظر دیکھے تھے، مگر یہ واقعہ ان سب سے جدا تھا۔ لوگ جنازے کو بھول کر غسالہ کی جانب دیکھنے لگے جس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اسی ذیل میں علماء کرام سے رجوع کیا گیا، مگر کوئی ایک شخص بھی اس عجیب و غریب مسئلے کا حل نہ پیش کر سکا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میت کی تدفین میں لحظہ بلحظہ تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ غسالہ کے ساتھ مرحومہ کے عزیز و اقارب بھی سخت پریشان تھے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر غسالہ کا ہاتھ الگ نہ ہو سکا تو پھر جنازے کو کس طرح دفن کیا جا سکے گا۔ تمام چہرے استغفار کی علامت بن گئے، مگر وہاں ان کے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن اس قدر منتشر ہو گئے کہ وہ غسالہ کا ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کرنے لگے۔ اب اسی طرح میت کی تدفین ممکن تھی۔ متعلقہ افراد کے حلقے میں یہ تجویز زیر بحث آئی تو اپنے لرزہ خیز انجام کو قریب دیکھ کر غسالہ زار و کتار رونے لگی۔ جب صورتحال پر کسی طرح بھی قابو نہ پایا جا سکا تو انسانی ہجوم سے ایک آواز ابھری، کیا تم لوگوں نے اس سلسلے میں امام مالک بن انس سے رجوع کر لیا ہے جس کی عمریں فقہ کے مسائل حل کرتے گزر گئی؟ وہ بھی کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر ایک نوجوان کے ذہن کی آزمائش کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے والے نے دوبارہ کہا، عقل عمر کے پیمانے سے معتبر نہیں۔ کیا عجب ہے کہ وہ نوجوان فقیہ تمہاری ساری الجھنوں کو دور کر دے۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ اس شخص کی بات تسلیم کر لی گئی۔ پھر کچھ معززین شہر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت امام بہت دیر تک غور و فکر کرتے رہے، پھر فرمایا، غسالہ نے مرنے والی عورت کو یقیناً کوئی آزار پہنچایا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ دریافت کرو کہ مرحومہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت دنیا میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور پھر انہوں نے غسالہ کو یہ بات بتائی تو وہ چیخ کر رونے لگی۔ پھر فوراً ہی اعتراف کر لیا، اس نے مرحومہ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی۔ حضرت امام مالک سے دوبارہ رجوع کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مرنے والی ایک پارسا خاتون تھی۔
خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اہل دنیا کی نظروں میں اس کی پاک بازی داغدار ہو جائے، اسی لیے غصہ اللہ کو تماشا بنایا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اب اسی تہمت طراز عورت کے جسم پر 100 درے لگاؤ، ہاتھ الگ ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی کیا گیا، شرعی حکم کے مطابق غصہ اللہ کو 100 درے لگائے گئے۔ جیسے ہی سزا کی تکمیل ہوئی، اس کا ہاتھ مرحومہ کے جسم سے الگ ہو گیا۔ حضرت امام کے اس فتوے پر بڑے بڑے اہل دانش سر گریبان تھے، اور اس کے ساتھ ہی تمام اہل عرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا زمانہ اسی نوجوان کے فضل و کمال سے تعبیر ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام مالک سے جبری طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے پوری دیانتداری اور بے باکی سے فرمایا، میرے نزدیک جبری طلاق نہیں ہے۔ لوگوں نے دوسرے اماموں کا حوالہ پیش کیا جن کے نزدیک جبری طلاق بہرحال طلاق تھی۔ حضرت امام نے کسی فقیہ کے فیصلے پر نکتہ چینی نہیں کی، سب کا احترام پیش نظر رکھا، مگر اپنا مسلک تبدیل نہیں کیا۔ تنگ نظر اور دنیا پرست مخالفین نے حضرت امام کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو سیاسی لباس پہنا کر خلافت عباسیہ کے دربار میں پیش کیا۔ آمر وقت کے ماتھے پر شکن ابھر آئی، پھر علم کی رسوائیوں کے سامان کیے جانے لگے۔ ایک فتوے نے حضرت امام مالک کو شہرت بخشی تھی، مگر دوسرا فتویٰ آپ کے لیے عذاب جان بن گیا۔ جن لوگوں نے امام مالک کے بحر علم کے چند قطرے پی کر اپنی روحوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کی، اب وہی غلاظت کے چشمے پر منہ رکھ کر کثیف پانی پی رہے تھے۔ یہ ایک رات میں کیسا انقلاب آ گیا! جو لوگ مہینوں اور سالوں حضرت امام مالک کی مجلس نور میں دست بدست بیٹھے رہے تھے، اور اب وہی اقتدار کے ظلمت کدے میں خلیفہ منصور کے قدموں سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے، امیر المومنین، یہ شخص مالک بن انس مذہب کی آڑ میں فتنوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اگر اس کی زبان بندی نہ کی گئی تو پوری مملکت اسلامیہ ہولناک فساد کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ یہ اہل علم کا ایک گروہ تھا جو ظلم اور جہل کے ہاتھوں علم کی آبرو فروخت کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور اسے اپنے مضطرب ذہن کے پردے پر ماضی کے کئی واقعات متحرک نظر آئے۔ یہ وہی خلیفہ منصور تھا جو ایک بار امام مالک کی مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ امام نے منصور کی نشست کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، نہ آپ مسند درس سے اٹھ کر تعظیماً کھڑے ہوئے، اور نہ آپ نے خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس دور کی یہی رسم تھی، مگر امام نے تمام رسموں کو پامال کر ڈالا۔ منصور آیا اور حاضرین کے درمیان ادب سے بیٹھ کر درس حدیث سنتا رہا۔ جب فقہ کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو منصور نے بھی ایک عجیب و غریب سوال پوچھا اور امام سے فتویٰ طلب کیا۔ اگر کسی کے لباس پر ایک مچھر کا خون لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا اس کی پاکی برقرار رہے گی؟ امام نے حیرت سے منصور کی طرف دیکھا، پھر چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے۔ حاضرین مجلس پر سکتہ طاری تھا، اور وہ اپنے امام کی لحظہ بلحظہ بدلتی ہوئی کیفیات کو باغور دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ امام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ جس کا لباس بے شمار بندگان خدا کے لہو سے سرخ ہو، وہ مجھ سے مچھر کے خون پر فتویٰ لینے آیا ہے۔ امام کی باوقار آواز گونجی اور مجلس کے در و دیوار لرز گئے۔ منصور کے چہرے پر شرم و ندامت کی جھلک تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ منصور کے لیے حضرت امام کا یہ انداز گفتگو کوئی نیا نہیں تھا، آپ ہمیشہ سے اسی طرز کلام کے عادی تھے۔ روایت ہے کہ منصور آپ کا ہم مکتب تھا، بچپن ہی سے اس کے دل اور دماغ پر حضرت امام کی حق گوئی اور بلند کرداری کے اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ وہ آپ کا بے حد احترام کرتا تھا، مگر حرص اقتدار نے اس کے نام سے ایسے شرمناک افسانے منسوب کر دیے کہ قیامت تک ہونے والی بارش بھی تاریخ کے اس سیاہی کو دھو نہیں سکتی۔ جبری طلاق کا مسئلہ آخر جبری خلافت کے وقار کا مسئلہ بن گیا تھا۔ جب تک حضرت امام مالک حکومت کے سلسلے میں خاموش رہے، اس وقت تک منصور آپ کو محترم سمجھتا رہا، لیکن جس روز آپ نے آل فاطمہ کے نامور فرزند حضرت نفس زکیہ کی حمایت میں چند کلمات ادا کیے، اسی دن سے یہ جلیل القدر امام خلیفہ منصور کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا۔ پھر یہ بدگمانی اتنی بڑھ گئی کہ جعفر بن سلیمان نے امام مالک کو کوڑے لگوائے اور آپ کا چہرہ سیاہ کر کے مدینہ کے اطراف میں پھرایا۔ کچھ کتابوں میں امام مالک کو صرف خچر پر بٹھانے کی روایات ملتی ہیں، اور کچھ اہل قلم حضرات امام کو درے لگنے اور تشدد کے ذریعے دونوں ہاتھ اتارے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ تحقیق کرنے والوں نے امام کے رخ روشن پر سیاہی
ہی پھرنے کی ذلت امیز سلوک کا حوالہ بھی دیا ہے۔ کچھ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام کا چہرہ کالا نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ہم اس تحقیق کو درست تسلیم کر لیں تو پھر حضرت امام نے انسانی ہجوم کے سامنے یہ الفاظ بار بار کیوں دہرائے تھے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔